بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ انشاءاللہ آج ہم اذان کا بیان دیکھیں گے۔ اذان کے معنی ہیں اعلان کرنا یا پھر خبر دینا، ٹھیک ہے۔ جو اذان دی جاتی ہے کس لیے دی جاتی ہے؟ اعلان کیا جاتا ہے نماز کے لیے، ٹھیک ہے۔ اذان نماز کے وقت کی اطلاع کے لیے دی جاتی ہیں۔ اذان کس نے لکھی؟ اذان اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مقرر ہوئی۔ یہ کسی انسان کی ایجاد کی ہوئی نہیں ہے، یہ کسی انسان نے نہیں لکھی، بلکہ یہ وحی الہی کے ذریعے طے ہوئی ہے۔ وحی کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، یعنی کہ اذان کے کلمات بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں، میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس نے مجھے کو اذان کے کلمات سکھائے۔ کس نے دیکھا خواب میں؟ حضرت عبداللہ بن زید نے۔ تو انہوں نے اپنا خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب حق ہے، یعنی کہ سچ ہے، تم بلال رضی اللہ عنہ کو سکھاؤ تاکہ وہ اذان دے۔ سنن ابو داؤد 498، ترمذی کی حدیث 189 میں یہ منشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلمات پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت بلال حبشی کے نام سے وہ مشہور ہیں، تو ان کو سکھائے گئے، تو انہوں نے سب سے پہلے اذان دی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اذان کے کلمات اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ یہ کلمات سچ ہیں۔ تو یہ حضرت بلال حبشی نے پہلی دفعہ اذان دی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اور کس کے خواب میں آیا تھا؟ یہ حضرت عبداللہ بن زید کے۔ اوکے، یہ تو حدیث میں نے بتا دی، اور قرآن کی آیت بھی بتاتی ہوں میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 58۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو، وہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ مطلب جب ہم نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو کچھ لوگ اس کو مذاق اور کھیل بھی بناتے ہیں۔ ایز یو نو، کتنے لوگ اس کا کھیل بناتے ہیں، تماشا بناتے ہیں، ایون اذان کے وقت بھی تھوڑی دیر خاموشی اختیار نہیں کرتے ہیں۔ اوکے، تو آپ لوگوں کو ایک ویڈیو شیئر کی جائے گی جس میں آپ کو اذان کے کلمات سکھائے جائیں گے وتھ ترجمے کے ساتھ، اور اذان کے بعد کی دعا بھی، ٹھیک ہے۔ ساری فضیلتیں میں آپ کو اس آڈیو میں بتاؤں گی، اور باقی آپ کو تجوید کے ساتھ بھیجی جائے گی۔ آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور یاد کر کے گروپ میں سنانی ہے۔ اب آپ لوگوں کا یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں ہم تو فیمیل ہیں، ہم اذان نہیں دیتے تو کیوں ہم یاد کریں۔ دیکھیے، اذان کا جواب دینے کی میں اہمیت بتاؤں گی آپ کو آگے۔ تو آپ نے اذان یاد کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے، خود پڑھنے کے لیے اذان آپ نے یاد کرنی ہے وتھ تجوید کے ساتھ، وتھ ترجمے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور ایک چیز بھی یہاں پر کلیئر کر لیں، بہت سے لوگ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اذان ہو رہی تھی فوری سر پہ دوپٹہ لیتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر نہیں لیا تو گناہ ہوگا۔ تو ایسا کوئی سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ سر پہ احترام کے طور پر ایز اے ریسپیکٹ کہ اللہ کا کلام پڑھ رہی ہے، سر پہ دوپٹہ لیں گی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ اگر آپ سر پہ دوپٹہ نہیں لیں گی تو گناہ ہے، تو یہ غلط ہے، اوکے۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے تو ہر کام چھوڑ دو۔ اگر جتنے پاسبل کام ہے اگر آپ چھوڑ کے احترام کے ساتھ اذان کا جواب دیں گی تو بہت بہترین ہے، اوکے۔ اگر نہیں چھوڑ رہی تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ احترام کے طور پر اذان ہو رہی ہے، اذان سن کے اس کا جواب دینے کے لیے آپ نے اس وقت کام کو روک دیا اور آپ اذان سن کے اس کا جواب دے رہی ہے، تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ تو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو وہی کلمات دہراؤ جو وہ کہتا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری 611، صحیح مسلم 383۔ جو اذان دی جاتی ہے مکمل جیسے مؤذن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں اس کو بس ریپیٹ کرتے جانا ہے۔ لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب کہا جائے تو ہم نے کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ کیوں کہنا ہے وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ جی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے معنی ہیں حی علی الصلاۃ یعنی کہ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح یعنی آؤ کامیابی کی طرف۔ تو اس کے بدلے میں جب مؤذن ہمیں نماز اور کامیابی کی طرف بلاتا ہے تو بندہ مومن عاجزی سے جواب دیتا ہے کہ میں خود اپنی طاقت سے نماز یا کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ تو اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہے۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کلمات کہتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، آفٹر اذان آئی ول کنٹینیو انشاءاللہ۔ ہاں جی، دیکھیں تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بدلے میں ہم کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ کے سوا نہ کوئی طاقت ہے گناہوں سے بچانے کی اور نہ کوئی قوت نیکی کرنے کی، ٹھیک ہے۔ ہمیں نماز اور کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے۔ اسی طرح جب فجر کی اذان ہوتی ہے، اگر آپ لوگوں نے کبھی اچھے سے فجر کی اذان سنی ہے تو اس میں 2 کلمات ایکسٹرا بولے جاتے ہیں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ جی، فجر کی نماز میں نا یہ 2 کلمات ایکسٹرا کہے جاتے ہیں، صلاۃ الخیر من نوم، یعنی کہ
نماز نیند سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, نماز نیند سے بہتر ہے. فجر کی نماز میں یہ کہا جاتا ہے کیونکہ فجر کے ٹائم پہ ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے یہ کلمات کہے جاتے ہیں صلاۃ خیر من نوم, نماز نیند سے بہتر ہے. اس کے جواب میں ہم کہیں گے صدقت, یعنی کہ آپ نے سچ کہا. اوکے, اگر آپ کو عربک نہیں آتی تو آپ اس کو اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں آپ نے سچ کہا یا پھر صدقت. اوکے, یہ ہو گیا اذان کے متعلق. اور ہاں ٹھیک ہے, اور جو اذان کو جیسے ریپیٹیشن کرتے جاتے ہیں نا, اس کو اجر و ثواب ملے گا ایک ایک ورڈ پہ. ٹھیک ہے, ہر ایک ورڈ پہ اس کو نیکیاں ملیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سن کر اذان کی بات کی دعا پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. صحیح بخاری 614. اسی طرح دیکھیں, ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان کی دعائیں رد نہیں ہوتی, اس لیے اذان کے دوران بہت ساری دعائیں کرے. سنن ابو داؤد 521, ترمذی 212. اوکے, تو اذان کے دوران آپ نے دعائیں کرنی ہیں, اور اذان کے بعد کی دعا کریں گے تو آپ کو شفاعت نصیب ہوگی, اور اذان کے دوران آپ دعائیں کریں گی تو کبھی رد نہیں ہوگی. اور اذان جیسے ہو رہی ہے اس کی ریپیٹ کریں گے تو آپ کو ہر ایک پر اجر و ثواب ملے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کرتے تھے آپ بھی اس کی سنت کو فالو کر رہے ہیں تو اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کو ہر سننے والے انسان اور جن و چرند پرند تک کے برابر اجر ملتا ہے جو اس کی آواز سنتے ہیں. یعنی کہ مؤذن کی آواز جتنے کانوں تک جاتی ہے, انسان پرند جن جتنے بھی لوگوں کے کانوں تک پہنچتی ہے نا, اس سب کا برابر کا اجر ملتا ہے مؤذن کو. صحیح بخاری 609. اور ایک حدیث میں ہے صحیح مسلم 387, قیامت کے دن مؤذن سب سے لمبی گردانوں والے ہوں گے, یعنی کہ عزت و شان والے ہوں گے وہ لوگ. ٹھیک ہے, اور ایک اذان کے بعد کی دعا یہ بھی آتی ہے جب ہم صبح و شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں نا, رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبیہ. اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کے بعد, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ والی دعا پڑھیں تو اس کے تمام, ٹھیک ہے, رضیت باللہ والی دعا پڑھیں گے تو آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی کہ کون سے گناہ؟ تمام صغیرہ گناہ, کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے معافی مانگنی پڑتی ہے ایز یو نو, اور یہ صحیح مسلم 386 میں منشن ہے. تو یہ تھا اذان کے متعلق اذان کا بیان. آپ لوگوں کو اذان اور اذان کے بعد کی دعا یاد کروائی جائے گی. آپ لوگوں نے اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے اور پھر گروپ میں سنانا ہے. دیکھیے, جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں اس کی فضیلت اور اس کا ریوارڈ پتہ ہوتا ہے نا, تو اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں دن میں 5 وقت اذان ہوتی ہے, آپ کے کانوں تک جتنی بھی اذان پہنچ رہی ہے آپ ہر ایک اذان کا جواب دیں. اگر ہمارے آس پاس 3 سے 4 مسجدیں ہیں تو آپ کو 3 سے 4 مسجدوں کی اذان سنائی دے گی. تو آپ اتنا, اگر آپ بہت بزی ہے کسی کام میں تو ایٹ لیسٹ ایک اذان کی جواب ضرور دیں. اگر آپ کا فارغ بیٹھی ہوئے تو جتنی بھی اذان ہو رہی ہے آرام سے بیٹھے ایک ایک اذان کو سنیں اور اس کا جواب دیں تو آپ کو کتنا ریوارڈ ملے گا. ٹھیک ہے, ایک تو سنت کو فالو کر رہی ہے, آپ اذان کی دعا پڑھ رہی ہے تو آپ کے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں. اذان کے بعد رضیت باللہ و بالاسلام دینی والی دعا, اور اذان کے بعد کی دعا پڑھ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو نصیب ہوگی. تو کتنا اجر و ثواب ہے. اور اذان کے دوران دعا کی گئی کبھی رد نہیں ہوگی. تو بہت ساری دعائیں کریں اور ہر ایک چیز کی فضیلت جانیں گی اور تو اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. بولنے اور سننے میں کوئی غلطی ہو چکی ہے تو معاف فرمائیں. ہم سب کو 5 وقت کا نماز پڑھنے والا بنائے, ہر گناہ سے ہر شر سے بچائے رکھے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.